بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ آپ سب کو مبارک ہو۔ مالک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کچھ نئے ساتھی آئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بڑے انتہائی بااعتماد اور بڑے خوبصورت ساتھی میرے بھائی چشتیاں سے امجد شیراز صاحب ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یہ میرے ابتدائی زمانوں کے ہمارے یار ہیں، وہ آج آئے ہیں، اللہ پاک ان کی آمد قبول فرمائے۔ عرفان صاحب کو شادی مبارک ہو بھائی، آپ سب کو اللہ پاک خوشیاں دے۔ ہمارا ایک تذکرہ، ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے۔ آج حضور سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے اہل سنت کے تاریخ اور کتب کے مطابق۔ ہم تو تاریخوں سے ویسے ہی آزاد لوگ ہیں، ہمیں جب موقع ملتا ہے یہ ذکر دنوں اور تاریخوں کے محتاج نہیں رہے، بلکہ تاریخ اور دن ان کے ذکر کے محتاج ہیں۔ اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جو پچھلے جمعۃ المبارک کو چھیڑا ہے۔ آپ شاہ صاحب قبلہ دعا دے دیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 ہمارا موضوع ہے۔ فرمایا فاذکرونی، فرمایا تم میرا ذکر کرتے رہا کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ واشکروا لی، بالکل اس کے ساتھ متصل بات فرمایا، یہ جو میں تمہارا ذکر کروں گا اس پہ شکر ادا کرتے رہنا۔ ولا تکفرون، کبھی بھی کفران نعمت نہ کرنا، میرا کفر نہیں کرنا، ہمیشہ شکر کرنا ہے۔ موضوع ہمارا اس آیت پہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت پڑھی تھی، اس میں ایک چیز رہ گئی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی کے سینے میں ایمان ہو، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہو، رسول پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن کو مانتا ہو اور ان سے دوستی رکھتا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تھوڑا اس پہ محبت کریں جناب، اس پہ۔ یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ اللہ نے پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ بھلے ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، بھلے ان کی اولاد ہو، او اخوانہم، ان کے بہن بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا سارے رشتہ دار، دیگر رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، وہ رشتوں کو نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کی نسبت مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سیدھا ہے یہ ان کے دوست ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے بھلے ان کا رشتہ دار ہو، یہ ان کی محبت دل میں۔ اللہ فرماتا ہے
جب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں نا تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں پہ میں پروردگار خود ایمان لکھ دیتا ہوں۔ میں پچھلی باتیں کر کے وقت نہیں کرنا چاہتا، ابھی مجھے کچھ اور بہت کچھ سمیٹنا ہے۔ جو پچھلا جمعہ سن چکے ہیں وہ ضرور بولیں ذرا۔ جن پہ اللہ لکھ دے کہ یہ ایمان والے ہیں، آپ سے ہی بات کرنی ہے جی، آپ سے، جن کو اللہ لکھ دے کہ میں ان کا ایمان میں لکھ رہا ہوں، ان کے کلموں کے ثبوت نہیں ڈھونڈے جاتے، انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہیں ایک مولوی نہیں، انہیں 1000 مولوی نہیں، عرب مولوی ایسے بندے کے نا جس کو اللہ ایمان والا لکھ دے، اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی غلاظت پہ تیرے میں 1000 مولوی قربان کر دوں۔ ہم اپنے جذبات کی رو میں نہیں بہتے، ہم نے معیار یہ نہیں رکھا کہ میں خاندان رسول کو کیسے مانوں گا جیسے ہمارا مولوی کہے گا، نہیں، میں اس مولوی کو مانوں گا جو حضور کے خاندان کو تسلیم کرے گا۔ سلامت رہیں یار، خوش رہیں۔ آگے ایک بات جو آپ سے ضروری کرنے والی ہے وہ یہ ہے، فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ فرماتا ہے ایمان بھی میں لکھ دیتا ہوں اور جبریل کے ذریعے ان کی مدد بھی کرتا ہوں۔ کس کے ذریعے؟ جبریل کے ذریعے۔ جبریل کے ذریعے اللہ مدد کرے تو جائز ہے، جس کے دربان کا، جس کے گھر کا دربان جبریل ہو وہ رسول مدد کرے تو شرک ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں، فرمایا وَيُدْخِلْهُمْ، اللہ اس کو داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے لفظ ہے جو مسئلہ ہے ہماری قوم کا، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ سارے میری برادری ہیں جی، تسی سارے میری برادری ہو، ایک لفظ کہنا ہے۔ میرے اہل تشیع بھائی اور اہل سنت بھائی، فاروقی صرف آپ کو ہاتھ جوڑ کے ہی کہہ سکتا ہے، دونوں اپنے اپنے خول سے نکلو۔ اللہ نے اصول دے دیا ہے کہ جو بندہ صاحب ایمان ہو اسے رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس پہ رضی اللہ عنہ کا کسی بھی بندے کو تکلیف ہو، کیا مطلب ہے وہ اسے صاحب ایمان نہیں مانتا؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے منہاج القرآن ہمیشہ افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوتی، ہم نے ہمیشہ درمیانی راستہ دے کر دونوں کو ملانے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہم کہتے ہیں کوئی رضی اللہ عنہ کہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی علیہ السلام کہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہ کہنے سے ایمان ثابت ہوتا ہے اور سلام اللہ علیہ کہنے سے اس کا سلام ثابت ہوتا ہے۔ بولے جی سارے، سلام ثابت ہوتا ہے، حرج کوئی نہیں ہے، جس کو سلام آ جائے اس پہ بھی راضی ہوتا ہے تو سلام بھیجتا ہے نا بھائی۔ لہٰذا اس کو ایشو نہ بنایا کرو کہ جی فلاں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم علیہ السلام کہتے ہیں، نہیں، تم علیہ السلام کہہ کے صحیح ہو، وہ رضی اللہ عنہ کہہ کے صحیح ہیں۔ اگر تے روڑا مٹانا ہوئے تے 1000 مثال ہے، اور اگر روڑا صرف پانا ہی پانا ہوئے نا تو کہنے لڑائی اور لسی دا ودانا دا کیا ہے، پانی پائی جاؤ بدائی جاؤ۔ امت کو جب آپ حل دیتے ہیں نا تو حل کس بات کا ہے کہ یہ ایشو ہی کوئی نہیں، رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا کوئی ایشو ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس کو میں صاحب ایمان ڈکلیئر کر دیتا ہوں نا پہلے وہ رضی اللہ عنہ ہو جاتا ہے۔ کاشف صاحب کو بھی خوش آمدید جی، کرسی لے کے آگے آ جائیں یا ادھر بیٹھتے ہیں؟ اچھا بسم اللہ، سامنے ہونے کا ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم بھی آپ کو دیکھتے رہیں گے اس طرح،
سلامت رہیں، خوش رہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ اللہ پہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. آگے فرمایا جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے، فرمایا اولئک حزب اللہ، یاد رکھو یہ اللہ کی جماعت ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ ہاں یہ تیری جماعت ہے، وہ میری جماعت ہے. جس کو اللہ صاحب ایمان کہہ دے وہ اللہ کی جماعت ہے. اور اللہ نے یہاں بات ختم نہیں کی، فرمایا اللہ. اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فرمایا خبردار. اب خبردار کا معنی ہے خبر رکھ، سن، توجہ کر. یہ سارے معنی اللہ کے ہیں. فرمایا سن لے، ان حزب اللہ هم المفلحون. فلاح صرف اللہ کی جماعت پاتی ہے. فلاح صرف اللہ کی جماعت پاتی ہے، باقی ساری جماعتیں رلتی رہتی ہیں. باقی جماعتیں رلتی رہتی ہیں. جو اللہ کی جماعت بن جاتی ہے مفلحون میں وہ آتی ہے. بات سمجھی؟ اللہ اکبر. لہذا جو اللہ کی جماعت میں شامل ہونا، ان کو کبھی بھی زندگی میں غلط نہیں کہتے. خامی اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پہچاننے میں غلطی تو نہیں ہو گئی. آپ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کسی کو نا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایک وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بڑا اچھا تھا ہمارے ساتھ. آپ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ تو غلط فہمیوں کا خود خالق ہے، وہ غلط فہمیوں میں خود مبتلا نہیں ہوتا، اس کو تو سارا ہی پتا ہے. لہٰذا جب بندہ کسی، اور آپ جب اس سے سوری کرتے ہیں تو آپ ایک لفظ کہتے ہیں سوری یار پہچاننے میں غلطی ہو گئی. آج یہاں کسی کو حضور کے خاندان کو اگر پہچاننے میں غلطی ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہو رمضان میں اجتماعی توبہ کرو، تو بابا کرو نا توبہ. کس نے روکا ہے؟ توبہ کر، مگر اس کے لیے کر جس کو تو نے کافر کہا ہے. اس اپنے غلیظ عمل سے توبہ کر، اور اپنے اس غلیظ عمل سے توبہ کر جو تو نے کسی کا دل دکھایا ہے. نمازوں سے اس کا دل نہیں دکھتا کیونکہ وہ دل رکھتا ہی نہیں. نمازیں رہ جائے تو وہ کہتا ہے قضا کر، دل دکھ جائے تو بتا دل دکھنے کی کیا قضا ہے. بندے کا احساس ہی نہیں پیدا ہوا تو بتا کیا کرے گا. تیری نمازیں کیا کریں گی، تیرے روزے کیا کریں گے. اولیاء کے دین میں، صوفیاء کے دین میں اور ملائیت کے دین میں یہی فرق ہے کہ یہ تمہیں بھاگ بھاگ کر ڈائریکٹ لے جانا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے بندے کو راضی کر کے آ، میں تو پہلے سے ہی راضی بیٹھا ہوں. جہاں اس نے اتنے تذکرے کروائے، آئیے ایک ذکر اور کرتے ہیں. سورہ مریم ہے، آیت نمبر ہے 41. اللہ نے حکم دیا وذکر، تو ذکر کر فل کتاب، اس کتاب میں. کس کا؟ ابراہیم. میرے بندے ابراہیم کا ذکر کر. تو نے جگہ جگہ پہ رٹ لگا رکھی ہے غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ. غیر اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بابا، نہیں کرتے، نہیں کرتے. کس نے کہا ہے غیر اللہ؟ بس تو صرف ایک کام کر، ہمیں چھوڑ. چلو آصف حیدری قصیدہ پڑھتا ہے، اس کو بھی چھوڑ. یہ ہمارا کوئی چھوٹا سا نا، چلو یہ بھی بچہ بڑا ہے، آپ کہیں گے فروکی صاحب کا اپنا ہے. اس بچے کو لے جا، ادھر لے جا کے ثابت کر، اس کے کان میں بتا غیر اللہ ہے کہاں. جی غیر اللہ کہاں ہے؟ اگر تو ابراہیم کو غیر سمجھے تو وہ تو خود کہہ رہا ہے ابراہیم کا ذکر کر. تو غیر اللہ سمجھ کے کرتا ہے، وہ کہتا نہیں میرا عین سمجھ کے کر. ہائے 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 ہائے، غیر سمجھ کے نہ کر، میرا عین سمجھ کے کر. کیونکہ مجھے دیکھ کوئی نہیں سکتا، ابراہیم کو دیکھ کے اندازہ ہوگا جس کا خلیل ایسا ہے وہ خود کیسا ہوگا.
وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم کا ذکر کر۔ مالک اس کا ذکر کیوں کروا رہا ہے؟ کہا انہ کان صدیقا نبیا، اس لیے کہ وہ نبی بھی تھا، صدیق بھی تھا۔ مجھے خبر ہے ہر بندے کو روزہ بولنے نہیں دے گا، مگر روزے میں بولنا۔ میں نے کہا واہ مالک، موسم اس لیے ٹھنڈا کیا ہے بھائی، اس لیے ٹھنڈا کیا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کبھی تب آزمائی بولنے کے لیے نا کرتے رہا کریں۔ کہا وہ صدیق نبی تھا۔ کیا تھا جی؟ صدیق نبی تھا، نبی بھی تھا، صدیق بھی تھا۔ صدیق کا لفظ نہ بھولنا، سارے ذہن میں رکھنا، اس بچے سے لے کر محترم پیر کاشف صاحب تک سارے اس ذہن کو رکھنا۔ ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا ہے۔ بولیے کیا کہا ہے؟ صدیق کہا ہے۔ اچھا، اگر مالک صدیق کا ذکر کروں تو عبادت، اور اگر صادق کا ذکر کروں تو ہارون بھائی دعا دے دے۔ علامہ مدثر صاحب تھوڑا سامنے ہو کے بیٹھے جناب، دھوپ سے بھی بچ جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں جہاں آپ پہ نگاہ پڑے۔ ہاں، اگر صدیق کا ذکر کروں تو عبادت، اور اگر صادق کا ذکر کروں تو اچھا نہیں، ابھی بھی نہیں، لفظ جملہ مکمل نہیں ہوا۔ ایک صادق کا ذکر کروں تو عبادت، اور مباہلے میں جانے والے سارے صادقین کا ذکر کروں تو بتا کیا بنتا ہے؟ یاد رکھنا دوستو، زندگی میں کبھی بھولنا نہ، مباہلے کی جنگ کفر اور باطل کی، کفر اور اسلام کی نہیں تھی۔ محی الدین، سجاد، آپ سارے، مباہلے کی جنگ تھی، مگر یہ جنگ کفر اور اسلام کے درمیان نہیں تھی۔ اچھا اور آسان کروں، حق اور باطل کے درمیان بھی نہیں تھی۔ ایک طرف صادقین تھے، دوسری طرف کاذبین تھے، کاذبین، سچے اور جھوٹے کی جنگ تھی۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہوا کیا ہے، اللہ نے اس کو مباہلے کو بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں۔ آئیے، نجران کے عیسائی آ گئے، انہوں نے آ کے موقف یہ رکھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ رسول نے 3 دن تک ان کے سامنے قرآن پڑھا ہے۔ جو جملہ کھا جائے بابا اس کا ہاضمہ میں سلام کرتا ہوں آپ کو، اور جو نہ کھا سکے وہ ذرا اپنا حوصلہ بلند رکھے، افطاری پہ اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا انتظام کر دے گا کچھ کھانے کے لیے۔ جملے کھا کے جہاں سے نہ جائیں، ذرا حوصلہ بلند رکھیے۔ رسول نے 3 دن تک ان کے سامنے قرآن پڑھا ہے۔ اب آپ چٹھا صاحب سے لے کر نا آئیے جی، میں قرآن اٹھاتا ہوں، ایک طرف میرا ہاتھ رکھوا، دوسری طرف اپنے من پسند مولوی کا ہاتھ رکھوا، اس سے پوچھ قرآن سے بڑھ کر کون سی دلیل ہے؟ آپ بولے جی سارے، جی آپ سارے بولے جی۔ جو قرآن سے بڑی دلیل مانے وہ اپنے ایمان کی خبر لے۔ ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں، کیونکہ خود قرآن اس کا کلام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا اور بدبخت ہارون الرشید کا اس وقت کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا، وہ کہتا تھا قرآن کو خلق مان، کہ یہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کوڑے مار، جیل سے جنازہ نکل سکتا ہے، اور نکلا آپ کا۔ فرمایا نہیں، مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ آپ بھائیو ذرا تھوڑا سا بولنا جس طرح آپ کی آواز مجھ تک آئے۔ خالق کا کلام ہے، جس طرح خالق خود قدیم ہے اس طرح اس کا کلام بھی حادث نہیں ہے۔ حادث مخلوق ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے کل کو قرآن ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہر شے ختم ہوگی، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے نہیں۔ دلیل کا اگر آج یہاں کوئی چلیں، ہمارے ہاں ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں،
سیاف صاحب نہیں آئے ورنہ اور بھی ہوں گے کئی. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کیس عدالت میں جاتا ہے نا، دو وکیل ہوتے ہیں، دلائل دیے جاتے، جب بحث ہوتی ہے، جرا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں، دو وکیل اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. ایک دلیل دی، دوسرے وکیل نے وہ دلیل رد کر دی. جو بعد والی دلیل ہوتی ہے، اصول کائنات کا ہے، سعید میاں ادھر ذرا توجہ کرنا، کائنات کا اصول یہ ہے کہ بعد والی دلیل پہلے سے بڑی ہوتی ہے. تسلی کر لیں جناب، پہلے بات سمجھ لیں، جب اندر اتر جائے پھر مجھے بتائیے گا. بعد والی دلیل پہلے سے بڑی ہوتی ہے. کیسے سمجھاؤں یار؟ پہلے ایک دلیل دی جاتی ہے، وہ رد ہو جاتی ہے، وہ کہتا چلو ٹھیک ہے، نہیں صحیح، وہ کہتا جی نہیں، کہتا یہ دوسری دلیل لو. جیتتا وہ ہے جس کی دلیل بڑی ہوتی ہے. جو مستند اور مضبوط دلیل دے دے وہ جیت جاتا ہے. کیس تھا مباہلے کا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، فرمایا نہیں اللہ کا بندہ ہے. بیٹے اور بندے ہونے کا کیس ہے. رسول نے 3 دن کلام الہی پڑھا. کیسے سمجھاؤں جی؟ قرآن پڑھا. اگر قرآن 3 دن نہیں پڑھا، آئیے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. جب 3 دن گزر گئے وہ نہیں مانے تو مانے کیسے نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کیا آگے سے سر ہلایا ہوگا ہم نہیں مانتے؟ نہیں، دلیل دی ہے جناب، دلیل دی ہے. دلیل کا جواب لاٹھی سے نہیں دیا جاتا، یہ صرف مولوی دیتا ہے. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہنگامے شروع ہوتے ہیں. آپ تھوڑا مسکرا دیں. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ہنگامے شروع ہوتے ہیں. ہنگامے تب شروع ہوتے ہیں جب دلیل ختم ہو جاتی ہے. جن کے پاس دلیل رہی ہے نا، وہ 14 شہید کروا کے بھی نا، اس کے قائد نے کہا تھا جو پتھر ملک کی سڑک پہ مارو گے نا کسی شیشے پہ، یہ میرے قائد کا فرمان ہے، فرمایا وہ میرا دل کرتا ہے وہ پتھر میرے منہ پہ مار دو. تبھی اس کے کارکنان کا یہ عالم تھا کہ 72 دن بھی بیٹھے رہے. مگر اسلام آباد جتنا 72 دنوں میں محفوظ رہا ہے اتنا خود آج بھی محفوظ نہیں رہا. دلیل ختم ہو گئی. جب آپ نے دلائل دیے، قرآن پڑھے، 3 دن رسول نے قرآن پڑھا. اب آگے قرآن نے خود جواب دیا، فرمایا فمن حاجک، لفظ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. فرمایا فمن حاجک، حاجہ یحاج، حاجت، حجت، حجت کو کہتے ہیں دلیل. فرمایا محبوب جو دلیل، اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی، من بعد ما جاءک من العلم، اسے حجت کا پتہ بھی چل جائے، اسے علم بھی ہو جائے، پھر بھی جھگڑا کرے، تو محبوب اب ترتیب بدل. آپ بولے جی، آپ سارے بولے جی. دلیل ہے قرآن. 3 دن رسول نے دلیل دی قرآن کی صورت میں. حاجی صاحب اب جب یہ دلیل ہوئی نا، اس نے وہ نہیں مانے، فرمایا اچھا اب اس سے بڑی دلیل دے. مجھے خبر ہے، مجھے پتا ہے یہ بات ترنے والا نہیں جو آسانی سے اندر اتر جائے. اتنا آسان ہوتا تو لوگ اس کو صرف ختموں پہ نہ پڑھتے جناب، اس کو سمجھ کے پڑھتے. اس کو سمجھ کے پڑھنا بڑا مشکل کام ہے جناب. ہاں اچھا. فرمایا یا محبوب اب اس سے کا دوسری بڑی دلیل کیا ہے؟ فرمایا محبوب ان سے فقل، ان سے کہہ دے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ، مصطفیٰ اپنے بیٹے لاتا. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، ہائے ہائے. اور صرف بات ابناءکم تک نہیں رکی، فرمایا محبوب ونساءنا ونساءکم، کوئی سمجھے کہ اس گھر کے فقط بیٹے عظیم ہیں، فرمایا نہیں، پتہ چل جائے، ایسے بکواس نہ کرتے رہنا، اس گھر کی نساء کو ذرا دیکھو تو صحیح.
محبوب خود کہے. آپ نہیں کہتے بلا زیادہ بات ہو جائے تو آپ نہیں کہتے منہ ویکھے ہی کدے اپنا. نہیں تسی اجے بھی نہیں, مینوں پتا میں لفظ ہور بدلنا. تسی کہندے ہو کدے بوتھی ویکھی اپنی, اے ویکھو نا ہونا سے بوتھی ویکھی کدی اپنی. ہاں اللہ نے فرمایا اچھا کیا بکواس کر رہے ہو, کیا بحث کر رہے ہو محبوب سے, محبوب چھوڑ ان کو, نہیں دلیل مانتے, نہیں مانتے جی. کہا ان سے کہ ابنانا و ابناکم, اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, جاؤ اپنیاں جاناں لے آؤ, ہم اپنی جانیں لاتے ہیں. پھر کر کے کریں گے کیا؟ فرمایا ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر ہم مباہلہ کریں گے. کیا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بات کاذبین کی ہے, کفر اسلام کی نہیں. کہا اللہ سے کہیں گے اللہ جو بھی جھوٹا ہے اس پہ لعنت کر. اپنی قوم لعنت تو بڑی چالو ہے, بڑے چالو ہو لعنت تو. او جی لعنت نہیں کرنی, اللہ خود کروا رہا ہے, اللہ لعنت کروا رہا ہے. فرمایا گھر کو سب کو بلا لو اور بلا کے کہو جو بھی جھوٹا ہے. سائیاں ادھر ویکھی ذرا, اوتے ویکھی میرے, لعنت ہو اس پر جو بھی جھوٹا ہے. جامعہ مسجد زینب میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اگر خون میں کچھ ہمت ہے باقی, میرے ساتھ صرف اتنا جملہ بول دو, قیامت کے دن تک وہ خود گواہ رہ جائے گا کہ جو بھی جھوٹا ہے. پچھلے سارے بولو جو بھی جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہے. اور ایک کائنات کا اصول رکھنا, کاذب وہ ہوتا ہے جو صادق کے مد مقابل آ جائے. صادق کے مد مقابل آ جائے. اللہ نے خود کہا وہ کاذب ہے, اور کاذب پہ کسی اور کی ہو نہ ہو اللہ کی تو لعنت ہوتی ہے. تسی ہزار باری بچاندے پھرو, دی لعنت نو کیویں بچاؤ گے بھلا؟ اچھا اب سننا جی ذرا, اب ذرا اس سے آگے چلو جی. اگلی بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, صدیق میں اور صادق میں ایک فرق ہے. چلو صاحب میں نے ایک بار پہلے بتایا تھا, اپنی اپنی کیٹیگری ہیں, اپنے اپنے نا ایک سٹیجز ہیں. سچے میں اور صدیق میں فرق ہوتا ہے. سچا اور ہوتا ہے, صدیق اور ہوتا ہے. سچا وہ ہوتا ہے جو واقعہ دیکھ کے آئے ویسے کہہ دے, ویسا آ کے بیان کر دے تو سچا ہے. صدیق نہیں, صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. بات سمجھیں, صدیق وہ ہوتا ہے. صدیق بنتا ہے تصدیق سے, صدیق بنتا ہے تصدیق سے. حضرت ابو بکر صدیق بنے ہیں معراج سے واپسی پر. چپ کر گئے ہو یار, زبان بند کیوں ہو گئی یار؟ صدیق بنے ہیں معراج سے واپسی پر. کیوں؟ اس سے پہلے تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ نے تصدیق کی تو صدیق بن گئے. صدیق میں اور صادق میں فرق ہوتا ہے. زور میرا لگ رہا, گرمی تانوں لگ رہی ہے. میں تاڑے کھلے بٹن ویکھ رہا یار. اچھا صدیق میں اور صادق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو واقعے کی تصدیق کرے وہ صدیق بنتا ہے, اور جو اس کے ہونے کی دلیل بنے وہ صادق بنتا ہے. جس کو اللہ کہے کہ قرآن کے بعد اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہے, مجھ پہ فتویٰ لگواؤ نا یار کہ میں کافر ہو گیا ہوں, میں تجھے ثابت کرتا ہوں. کیسے؟ آؤ اس پہ ایک دلیل دے دیتا ہوں کہ یہ ہے صامت قرآن. یہ جو 5 گئے ہیں یہ ہیں ناطق قرآن. یہ ہے صامت قرآن, وہ ہے ناطق قرآن. آپ کہیں فاروقی صاحب اس پہ دلیل دے دیں, میں اس پہ خود قرآن کی یہی آیت دلیل دے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے فاروقی کا خطاب ڈھکوسلوں پہ نہیں ہوتا, قرآن کی آیات پہ ہوتا ہے. آؤ ایک تصدیق اس کی آپ کو نا ایک اس کی ایک دے دوں, حجت دے دوں, دلیل دے دوں. کیسے؟ ترتیب یہ تھی,
آگے مصطفیٰ تھے، ادھر حسن تھے، اور سبحان اللہ تو اتنا بندوں کی بھی بڑی ہے، خیر ہے جناب، ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے۔ کاشف بھائی پیچھے سیدہ کائنات تھی، پیچھے علی تھے۔ آپ کو پوری زندگی کی تحقیق کا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جاؤ تحقیق کرو، دنیا کی کسی تہذیب میں بھی عورت آگے چلنے کا اور مرد پیچھے چلنے کی تہذیب ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں جی صرف پنجابی نہیں کرتے جی، سندھی بھی نہیں کرتے، تسی نہیں ویکھے اسی تے ویکھے نے نا جی، بلوچی بھی نہیں کرتے، عورت پیچھے مرد آگے، عرب بھی نہیں کرتے جی، عرب بھی ان کی بھی ترتیب چلنے کی یہ ہوتی ہے، مرد آگے ہوتا ہے عورت پیچھے ہوتی ہے، عجم بھی نہیں کرتے، کائنات کی کسی تہذیب میں بھی یہ ترتیب نہیں۔ میں نے کہا مالک یہ کیوں؟ مالک ایسا کیوں؟ عورت آگے مرد پیچھے، خاتون آگے اس کا شوہر پیچھے، ترتیب کیوں بدل دی؟ اس نے کہا اپنے عقل سے کام نہ لے، قرآن کی ترتیب دیکھ، قرآن کی ترتیب دیکھ، ابناءنا وابناءکم، اب یہ ترتیب دیکھو، پہلے بیٹے آ گئے، ونسانا، پیچھے عورت آ گئی، عورتیں آ گئی، وانفسنا، ایک جان آگے ہے ایک جان سب سے پیچھے ہے۔ میں نے کہا مالک ترتیب کیا ہے؟ کہا چھوڑ، ترتیبوں کو چھوڑ، ظاہراً دیکھنا ہو تو قرآن یہ ہے، چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو۔ ترتیب بھی قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ یہ صامت قرآن ہے، وہ ناطق قرآن۔ تم نے کیا سمجھا یہ کوئی بحث؟ جب لے جانے کی بات آئی تو مصطفیٰ نے بھی کمال کر دیا، اپنے گھر سے کسی کو بھی نہیں لیا، علی کے گھر سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول کے گھر میں تھے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی یہ تصور کر بیٹھے کہ کیا معاذ اللہ وہ کاذب تھے؟ نہیں، وہ بھی صادق تھے، وہ بھی سچی تھی۔ جو رسول کے حرم میں آ جائے، کائنات میں اس سے بڑھ کر کون سی عورت ہو سکتی ہے؟ سوچو تو صحیح ذرا۔ اور جس کو رسول کے حرم کا بھی خیال نہ آئے، اس سے بھی بڑا کوئی بدبخت کائنات میں ہو سکتا ہے؟ تم اپنے بیٹے کے حرم میں گندی عورت نہیں لیتے، اپنے باپ، اپنے بھائی کے، جس کسی نے اپنے باپ کی دوسری شادی کرنی ہونا، وہ بھی اچھی عورت دیکھتا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا میں نے مصطفیٰ کے حرم میں کتنی خواتین دینی ہیں اور کس کردار کی حامل ہوں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اور ہے۔ فرمایا یہ ساری ہیں حرم میں، وہاں ضرورت ہے خون رسول کی، خون رسول کی ضرورت ہے، خون صحابہ کی نہیں۔ نبی کے حرم میں جو ہیں وہ خون صحابہ ہے، اور جو مباہلے میں جا رہا ہے وہ خون رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک سیدہ کائنات ایک ایسی ہیں کہ جن کا ہمارے نزدیک آج یوم وصال ہے، وہ سیدہ کا تذکرہ بس ایک دو جملوں میں کر کے، تاکہ کیونکہ ہم نے تفصیلاً پچھلے جمعۃ المبارک کو کر لیا تھا۔ نجاشی کے دربار میں نا ایک وفد گیا مسلمانوں کا، واپس آنے لگے نا تو نجاشی کو پتہ تھا کہ رسول بڑا رحمت للعالمین ہے۔ نجاشی اسے پتہ تھا، اس نے رسول کی بارگاہ میں جو کچھ تحفے تحائف بھجوائے نا، اس نے 2-3 ہار تھے بڑے اس کی سلطنت کے سب سے اچھے، اس نے آتے ہوئے بندوں کو دیا، ہارون بھائی، اس نے کہا جا کر حضور کی خدمت میں پیش نہ کرنا۔ کیوں؟ کہا رسول ہے سخی، رسول تو سارا کچھ دے دے گا امت کو۔ نجاشی نے اپنے خاندان کی طرف سے، اپنی بیٹی کی طرف سے
رسول کی بیٹی کو ڈائریکٹ ہار بھجوایا، کچھ غلام کنیزیں ساتھ بھجوائیں، کہا ڈائریکٹ جا کے کہنا آپ یہ قبول فرماؤ۔ کنگن تھے کچھ، سیدہ کائنات نے اس کا قبول کرنے کے لیے پہن لیے، ورنہ سیدہ کائنات وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 5 سال کی عمر میں زیورات پہننے چھوڑ دیے تھے۔ جن کے سروں پہ ذمہ داریاں ہونا اس امت کی، اگر وہی کنگن اس طرح پہنتی تو لوگ تو پھر آج ہی نہیں ٹکنے دے رہے، وہ کیا کہتے؟ نہ، یہ ان پہ فرض نہیں تھا، شریعت کے مطابق ان پر جائز تھے۔ آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ اسے پہن لیں، شریعت منع کرتی ہے آپ؟ جب آپ کو نہیں منع کرتی تو رسول کی بیٹی کو کیسے منع کرے گی؟ نہیں، آپ نے نا صرف اس لیے پہن لیے کہ کسی کا تحفہ قبول کرنا بھی تو مصطفیٰ کی سنت ہے کہ نہیں؟ ابھی پہنے ہی تھے تو جو رسول کی خدمت میں تحائف پہنچے تھے نا، وہ حضور بانٹ کر امت میں آ گئے سیدہ کے گھر میں۔ ابھی کنگن پہنے ہی تھے کہ حضور تشریف لے آئے، سرکار نے دیکھا، فرمایا بیٹی یہ کنگن کہاں سے آئے؟ کہا بابا نجاشی نے بھجوائے ہیں اپنی کنیزوں کے ہاتھ اپنی بیٹی کی طرف سے، اور چونکہ اس کے لیے تھا کہ چلو اس کا قبول ہو جائے، سیدہ نے بتانا چاہا کوئی ہماری خدمت میں نیاز پیش کرے نا ہم قبول ضرور کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے بھی نیاز کا بندوبست ہے، وہ کھجوریں پڑی ہیں۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو جیسے ہی مسجد کی ٹوکری ساتھ آئے گی نا آپ کے پاس، ویسے انشاءاللہ ساتھ ساتھ کھجوریں بھی آپ کو سرو ہو جائیں گی۔ یہ جامع مسجد زینب کی انتظامیہ نے، ہارون بھائی نے، سب دوستوں نے مل کر آپ کے لیے انتظام کیا ہے تاکہ آپ آج جو افطاری کریں وہ سیدہ کائنات کے نام کی کریں۔ دوستو ایک بات ہے، ویسے آج کل تو آپ کو پتہ ہے اہتمام کرنا ہی نہیں پڑتا، ہر گھر میں اہتمام ہوتا ہے، دسترخوان سجتا ہے، انتظار میں بیٹھتے ہیں، تو بابا روز ایک نیاز دے دیا کرو تو کیا ہے؟ سر تو ہلا دیں، بول نہ پائیں تو لازم تو نہیں کہ روزہ بولنے بھی دے، سر تو ہلانا ہی دے گا نا جناب، کیونکہ سر ہلانے پہ زبان کا زور نہیں لگتا، ایسے ایسے کر دیں۔ جب سامنے ہوتا ہے تو کرنا کیا ہے؟ کہنا تو صرف یہی ہے یا سیدہ قبول کر لیں۔ ہم نے ساری زندگی آپ کا ہی تو صدقہ کھایا ہے، آج غلاموں کی طرف سے ہماری یہ نیاز بھی قبول کر لیں۔ اتنا لفظ ہی کہنا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہہ لیں، روز کہہ لیا کریں، آئے روز کسی نہ کسی کا دن ہے، حضور کی امت کو یاد رکھا کریں۔ حضور تو نہیں بھولے، نہ روزوں میں نہ قربانی میں۔ مولا علی سے کہا علی ساری ہر بندہ ایک قربانی دے تو اس کی ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ 2 دینا۔ حضور میں بلا 2 کیوں؟ فرمایا ایک تیری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ یہ تو خاندان ہی لجپال ہے، ان کا تو معاملہ ہی اور ہے۔ سرکار نے دیکھا کنگن پہنے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا بیٹی ہماری ریت کنگن پہننا نہیں، کنگن پہنانا ہے۔ اتنا لفظ کہا، حضور گھر سے باہر تشریف لے آئے، سیدہ کائنات نے محسوس کیا کہ میرے بابا کو یہ بات اچھی نہیں لگی، میں نے تو ویسے خود بھی قبول نہیں کرنے تھے، تو کیا حرج ہے؟ فوراً بھجوایا۔ وہ کنگن ٹھیک کچھ لمحات کے بعد مدینہ کی گلیوں میں بک رہے تھے۔ ادھر اعلان ہو گیا رسول کی بیٹی کے گھر سارے محتاج اکٹھے ہو جائیں۔ اب کائنات محتاج ہے ان کی، کائنات آتی رہی لیتی رہی۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ جب شور سنا، حضور گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ یہ شور کیسا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کے گھر میں نا باہر کوئی قطار لگی ہوئی ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے دینے والوں کی۔ حضور واپس آئے اور قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، لکھا ہے حضور جوتا پہنے بغیر آئے۔ حضور جلدی سے آئے، فرمایا بیٹے کیا کیا؟ کہا بابا بیچ دیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہی ہماری ریت ہے، خود نہیں پہنتے امت کو عطا کرتے۔ نہیں پہنے، ایک واقعہ، ہزارہ واقعات ایسے نہیں پہنے۔ امت کو کیا یہ رمضان المبارک میں آپ کو کیا اس کا نتیجہ اور عقیدہ کیا ملا؟ وہ یہ ہے کہ ساری زندگی اگر اپنے پیٹ پہ ہی ہاتھ پھیرتے رہیں گے تو بتائیے سیدوں کے ساتھ پیار کرنے کا ہم نے نتیجہ کیا لیا؟ خالی یہی ہے کہ ان کا ذکر کر لے، محرم میں ان کے نام کی مجلس ہے یا محفلیں سجا لے،
یا کبھی نام آ جائے تو واہ واہ سبحان اللہ کہہ دے، اتنا ہی بس یہی تقاضا ہے؟ نا، جو ان کے گھر میں آ جائے وہ سید نہیں ہے، فضا ہے، سید نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود جب سیدہ کائنات نے 3 دن افطاری کے لمحات میں دیا ہے، مجھے دنیا کا کوئی عالم ثابت کر دے کہ صرف سیدہ نے اپنا حصہ دیا ہے، فضا نے بھی اپنا حصہ دے دیا۔ فضا نے بتانا چاہا مالکوں کا اور محکوموں کا یہی ایک تعلق ہوتا ہے، جب مالک نہیں کھاتے تو ان کے خادم کیسے کھائیں؟ آپ کو ساری پھر احباب سارے اعتراض کرتے ہیں کہ جی فاروقی صاحب آپ مخالفت کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو ساری جو میٹھی میٹھی سنتیں دی گئی ہیں، ان میٹھی سنتوں میں کبھی یہ میٹھی سنت بھی پوری کر کے دیکھیں کہ خود نہ کھائیں، اپنے حصے کا اٹھا کے دے دیں۔ اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ سیدہ کائنات کا کردار کیسے بتائیں گے؟ رسول کے خاندان کا کردار بتائیں گے کیسے؟ کہ آپ کے دروازے پہ اگر افطاری کے لمحے میں سائل آ جائے اور آپ کہیں بابا معاف کر، خود آپ کھا رہے ہوں تو بتائیے ہے یہ جائز؟ مگر ان کے ساتھ نسبت کہاں گئی آپ کی؟ ناجائز نہیں ہے مگر جائز۔ جیسے مال حلال طریقے سے کمایا ہے حلال، مگر زکوٰۃ دینے سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہے آپ کے لیے جائز، مگر سیدوں کی نسبت کہاں گئی؟ رسول کا ذکر کرنے کی نسبت کہاں گئی؟ وہ صرف ربیع الاول میں رسول ہے ہمارا، آگے پیچھے نہیں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں کرنے کا آپ کے ساتھ مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے کردار میں جب آپ ان سب چیزوں کو لائیں گے، یاد رکھنا بچے کہنے سے نہیں مانتے، کرنے سے دیکھتے ہیں اور پھر مانتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی آمد مبارک ہو، دکھائیں انہیں، کر کے دکھائیں۔ اور طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ سائل آ جائے تو سب کے حصے کا اٹھا کے دے دے، اپنے حصے کا دے۔ اگر آپ کا بچہ اپنے حصے کا اٹھا کے آپ کو وہ بھی دے دے تو آپ سمجھنا آپ کی غلامی قبول ہو گئی، آپ نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ ہاں یہ نہیں کہنا خیر ہے جب اس سے، میں ایک بات ہے کبھی سوچو ذرا، جب خود اس سے مانگتے ہو تو سکے مانگتے ہو؟ سو جاؤ تھوڑی دیر، میں بھی سننا جناب، میں سو لو ذرا۔ جب خود مانگتے ہو تو سکے مانگتے ہو؟ یا اللہ کوئی چھپر پھاڑ کے کوئی ارباں کھرباں دے، اور جو سائل کھڑا ہوتا ہے سکہ ہے دیکھی کوئی؟ سکہ ہے کوئی؟ جب تم نے دیا ہی سکہ ہے تو سکے ہی پلٹ کے آئیں گے بابا، اور جو بیچنا ہے وہی ملنا ہے نا۔ اللہ کے نام پہ دینا ہے تو گھٹیا شے، اس سے مانگنی ہے تو اچھی شے۔ دیتا نہیں جناب، کافروں کو دیتا ہے، اپنوں کو نہیں دیتا۔ کافروں کو دیتا، کہتا لے لو۔ اس فقیر کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ گیا فروٹ والی دکان پہ، کہتا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اس نے میں گندا جہا منہ کر کے نا پیڑا جا ادھر ادھر ویک کے جو گلیا سڑے جا، کہتا جا بابا لے لا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے جیب سے 50 روپے نکالے، اس نے کہا 50 کا کوئی ایک سیب دے۔ اس نے دیکھا جو سب سے اچھا تھا، جس کو ہلکا سا داغ بھی نہیں لگا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ فوم کا وہ چڑھا ہوا تھا خول سا بھی، وہ نکال کے کہتا ہے اب دیکھنا ذرا۔ اس نے دونوں لیے، دیکھ کے کہتا ہے یہ میرے پیسوں کا ہے، یہ تیرے نام کا ہے۔ مخلوق خود اپنا احتساب کرے، اس کے نام پہ دینا ہے تو کیا دینا ہے، اور جب اس سے لینا ہے تو کیا لینا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جو تیرے پاس ہے نا اس میں سے میرے حصے کا نکالتا رہے۔ گندم سر پہ آ گئی ہے، آپ کہتے ہیں فاروقی صاحب دعائی کر چھڈو، میں کہا کی دعا کرا بارش نہ آوے؟ او جی فصلیں پکیاں نے، میں نے کہا کچھ غیرت آپ کریں۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا کبھی عشر نکالا ہے؟ عشر نکالا ہے کبھی؟ نہیں جی فاروقی صاحب۔ پھر کہتا جس دن تھریشر لگاتے ہیں دیگ پکا تو دیتے ہیں، وہ تو لیبر کی ہے جناب، اللہ کے نام کی دیگ پکا دی ہے۔ یاد رکھنا عشر نکالو گے نہیں نا، اس کو تو پھر لینا آتا ہی ہے، وہ تو لے لے گا۔ جمعہ پڑھانے کا مقصد آپ کے ہاں صرف اتنا ہے کہ آپ کی تربیت ہو، اور جہاں تربیت نہیں ہوتی نا وہاں حال یہ ہوتا ہے جو آپ اپنے ملک کا دیکھ رہے ہیں۔ ہماری تربیت کا اثر یہ ہے کہ جب ہاں آپ کو سناتے ہیں نا آیات قرآن کریم کی، ہمیں وہ صرف آیات جو ہے نا قرآن پاک کی، وہ اہل بیت اطہار کی شان میں جو آیات ہیں ہمیں صرف وہ نہیں آتی، ہمیں وہ بھی آتی ہیں جو صحابہ کی شان میں۔ ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتے،
ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ صحابہ کا دامن چھوڑ کر یا صحابہ کی مخالفت کر کے تم اہل بیت کو راضی کر لو گے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کس نے کال کی تھی، مگر اس کے بعد جو خیرات عطا ہوئی ہے میں وہ اب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بندے کی کال آئی ہے، فاروقی صاحب آج پہلی بار جمعہ آپ کے پیچھے پڑھا۔ میں کہا بڑا تیز نکلے ہیں، نمبر بھی لے لیا کسی کو؟ جی فاروقی صاحب نمبر بھی لے لیا۔ میں نے کہا جی حکم کریں، بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ فاروقی صاحب ایک بات بتائیں، آپ ذکر صحابہ، میں سمجھ گیا چونڈی کتوں وڈی گئی ہے، چونڈی کیڑی تھا تے ہے نا، سمجھ آ گئی نا ساری؟ میں نے کہا سمجھ آ گئی۔ کہتا فاروقی صاحب جو ذکر صحابہ آپ کرتے ہیں، میں نے کہا جی پھر؟ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا وہ بندہ کون ہے، ممکن ہے اس وقت وہ بیٹھا بھی ہو، مجھے نہیں خبر، چونکہ نام کا نہیں پتا، مجھے پتا بھی ہوتا تو میں نہ بتاتا، آپ تو پتہ ہی نہیں ہے، قسم دے سکتا ہوں۔ فاروقی صاحب وہ جو احد میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہن تو توڑا بولنا بنتا ہے نا یار بھئی، وہ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے، احد میں چلے گئے تھے، بھاگ کے چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے رسول کو موت کے منہ میں چھوڑ کر۔ میں نے کہا جناب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تیرے صحابہ ہیں، جس کے ہیں، جس کے بندے ہیں، اس نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور شکر ہے یار یہ قوم بھی بولی یار، ذرا دیکھنا ذرا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ جن کو تم مانتے ہو نا، وہ یہ آیات سناتے نہیں آپ کو۔ آئیے میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہم تو سب کے سانجھے ہیں نا جی۔ قرآن سننا ہے تو تھوڑا بول کے بتائیے جی، میں پڑھوں قرآن آپ کے سامنے۔ یاد رکھنا سارے دوست، صحابہ کو ان کے سارے اعمال کے ساتھ قبول کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا بول، حوصلہ ملے۔ صحابہ کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہیں جی ڈھکوسلا ہے، نہیں، سورہ آل عمران ہے، صحابہ واسطے بھی آل عمران ہی ہے جناب۔ آل عمران ہے، آیت نمبر ہے 152، 153، 154 اور 155، اتنی آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ دیکھیے جی، شروع ہو رہی ہے قرآن پاک کی آیت، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، ان لوگوں کو، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، حتیٰ کہ تم نے بزدلی کی۔ عرفان القرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کسی اہل تشیع کا نہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ تم نے اس بزدلی کی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور رسول کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، تنازع کھڑا کر دیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، مَا تُحِبُّونَ، کہ جب کہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا کو دیکھ رہا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ، کسی کی نظر آخرت پر تھی۔ غلطی بندہ بشر ہے، بتقاضۂ بشریت غلطی سے بندہ کوئی مستثنا نہیں ہوتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، آگے قرآن کہتا ہے ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ فرماتا ہے اس نے تمہیں مغلوب کر کے اس لیے مغلوب کر دیا کہ وہ تمہیں آزمائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بار پھر سمجھ لیں، اللہ نے صحابہ کو احد کے میدان میں اس لیے مغلوب کیا تاکہ بندہ آزمایا جائے۔ میں نے کہا مالک کیسے؟ کہا وہ احد میں آزمائے جائیں، یہ قیامت تک آزمائے جائیں، یہ قیامت تک آزمائے جائیں۔ میں نے کہا مالک کیسے؟ کہا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ، ابھی وہ آیت ختم نہیں ہوئی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ سارے جی، اللہ نے کیا کیا؟ بولو سارے، معاف کر دیا۔ جس کو اللہ معاف کر دے تسی بھی مگروں لے جایا کرو۔ اللہ فرماتا تمہیں معاف کر دیا اللہ نے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ فضل کر دے اور بزدلی اور اس مغلوب پن کو اللہ معاف کر دے تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اگلے جمعے پہ میں اس موضوع کو لے جانا چاہتا نہیں،
سورہ 100 آل عمران کی 152 153 154 اور 155 میں پھر کہا ان الذین، بے شک جو لوگ تولوا منکم، تم اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے، منکم یوم التقى الجمعان، جب دو فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں، انما استزلهم الشیطان، تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ سید سہیل عابد شاہ صاحب، میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا۔ پھر ببعد ما کسبوا، ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ نے پھر انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بڑا غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ اللہ معاف کر رہا ہے تو خدا کا واسطہ ہے یار، ذکر صحابہ میں ذکر اہل بیت کا کبھی بھی سہارا لے کر صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، اور ذکر صحابہ کا سہارا لے کر کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں بکواس نہیں کرنی۔ ان کا ذکر عروج دینے کے لیے ہے، ان کا ذکر اپنے اندر کے کرتوت چھپانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے جی آخری آیت پڑھ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تاکہ اگلا موضوع جو ہمارے جمعۃ المبارک کا ہوگا وہ ہوگا رمضان اور قرآن۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کو میں بالخصوص ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ لازمی آئیے گا، میں 25 سے زائد آیتیں پڑھوں گا۔ پہلے بتاؤں گا کہ قرآن کیا ہے، پھر بتاؤں گا کہ صاحب قرآن کیا ہے۔ میرا جملہ واپس کر دیں یار، خاموش اجتماع کے حوالے نہیں کرنا۔ پہلے تو قرآن کو سمجھو نا کہ قرآن کیا ہے، پھر دیکھنا جس کے سینے پہ اترا ہے وہ مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے اور ہو سکتا ہے، اگر آپ نے ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے 25 کا ڈبل ہوتا ہے 50، میں 52 آیتیں پڑھ دوں۔ اللہ کا شکر ہے سر، ہم کوئی دلیے کھا کھا کے عالم نہیں بنے۔ ہاں ہم نیازیں یہ جو ہے نا ختموں کی، یہ کھا کھا کے نہیں بنے، ہم نے ڈائریکٹ کسی کی آنکھوں سے لیا ہے، کسی کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا۔ ہم ٹکوسلوں پہ تقریریں نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ آئیے ایک آخری آیت پڑھ کر تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ سورہ سواد ہے، آیت نمبر ہے 48۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَاذْكُرْ، آپ ذکر کیجئے اسماعیل کا، وَالْيَسْعَ، اور یسع کا، وَذَلْكِفْلَ، اور ذلکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے ہی خیر پر تھے۔ کتنے نام اللہ نے بتائے؟ 3، اسماعیل، یسع، ذلکفل۔ علامہ مدثر صاحب، آپ جتنے میرے دوست سارے بیٹھے ہو، یہ پیچھے بھی جگہ خالی ہے، اگر یہ فل ہو جائے تو ادھر آ جائیں۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، پورے ایک ہفتے میں جو بھی معزز عالم دین ملے اس سے ایک سوال کریں کہ اسماعیل تو تھا نبی، کچھ حق ہے؟ سر ہلا دیں بول نہ پائے تو۔ اسماعیل تو تھے نبی، یسع الیاس علیہ السلام کے تھے کزن، ان کے جانشین میں، ان کی جانشینی میں ان کو نبوت ملی، یہ بھی نبی تھے۔ مولانا صاحب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا یہ ذلکفل کون تھا؟ واہ روزیو، واہ روزیو، قوم نو چپ کرا گئے ہو، کہڑے پاسے لے جائیے، نہ تو انو چھڑ سکنے ہیں، نہ اس عوام نو چپ کر ویک سکنے ہیں۔ روزے نال بولو، صحابہ اکرام روزے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، آپ بول بھی نہیں سکتے۔ چلو میں تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ لے آتا ہوں۔ مجھے ایک بندے نے سوال کیا قبلہ شاہ صاحب 2 دن پہلے، فاروقی صاحب یہ شیطان واقعی قید ہو جاتا ہے رمضان میں؟ میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ہو جاتا ہے۔ کہتا جی کیسے؟ کہتا میں نے کہا جیسے حدیثوں میں لکھا ہوا اللہ بند کر دیتا ہے۔ کہتا اچھا۔ میں نے کہا ایک سوال میں کرتا ہوں، میں نے کہا اس کا مطلب ہے سعودیہ والوں کا ایک دن پہلے ہوتا ہوگا؟ پہلا سال ہے مفتی پوپل زئی کا بھی ہمارے ساتھ ہی قید ہو رہا ہے۔ تسی تو پوپل زئی نو نہیں جان دے نا، یہ ساریاں لچیائیاں سانو ہی آندیاں نے جناب، نہیں نہ جان۔ دیکھا ہے مولویت کی چال دیکھیے، مسلک کی جنگ ان کے ذہنوں میں کتنی بھری ہوئی ہے۔ آپ کو نا میں 70 بار مبارکباد دیتا ہوں، آپ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہم نے آپ کو مسلکوں سے نکال لیا ہے، آپ کو حقیقت کی طرف روشناس کرا دیا ہے۔ فاروقی کا مسلک کوئی نہیں ہے جی،
ہمارا مسلک کوئی نہیں ہے. مسلکی تعصب اتنا ہوتا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین چونکہ اس بار اپنے مسلک کا ہے، اس بار کوئی نہیں مسئلہ پہلے دن دیکھنے کا، دوسرے دن چاند دیکھنے کا، اب چپ ہیں. پہلے منیب صاحب تھے، حالانکہ آپ کو پتا ہے منیب صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ ہماری لگتی، میری لگتی ہے. انہوں نے فون کیا، میں نے اٹینڈ نہیں کیا. انہوں نے کسی بندے سے کہا فاروقی صاحب سے بات کروا دیں، میں نے کہا جی میں مر سکتا ہوں. پہلے آپ لفظ واپس لیں کہ ہمیں تو کوئی شواہد نہیں ملے کہ یزید قتل حسین میں شامل تھا کہ نہیں تھا. ہم نے ان کے ساتھ، مگر مسلکی تعصب اتنا ہے کہ چونکہ وہ بریلوی تھے، بریلویت کے تعصب میں پہلی بار دیکھ لیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ ساری کھیڈ ملائیت کی ہے، حقیقت کی نہیں. میں نے کہا پھر ان کا مطلب ہے ان کا پہلے بند ہوتا ہوگا، پاکستان کا پہلے بعد میں بند ہوتا ہوگا، انہوں نے پھر ایک دن پہلے چھوٹ کے ادھر آ جانا ہونا ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا جب صبح اٹھا کرو سب سے پہلے ناک صاف کیا کرو، اس کے شیطان نکل جاتے ہیں. میں کہا ناک میں شیطان ہے؟ ہاں. رسول کے فرمان کا انکار کس طرح کرو گے؟ رسول کے فرمان اپنی جگہ پہ حق ہے، اس کا مطلب ہے سمجھ ہمیں نہیں آئی. ہر غلاظت والی شے شیطان ہے. یہاں غلاظت ہے تو یہاں شیطان، واش روم میں غلاظت ہو تو وہاں شیطان، بندے کے دل میں شیطان، بندے کے دل میں غلاظت ہو تو دل کے اندر شیطان. اندر غلاظت نہ ہو تو حسین کا سجدہ سچا لگتا ہے، پھر بندہ وضو تلاش نہیں کرتا. اندر غلاظت ہو تو سمجھ ہی نہیں آتی. اب سمجھیں بات کہ جہاں غلاظت ہو وہاں شیطان، جس کردار میں غلاظت ہو وہ شیطان نہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، میں نے کہا ہونے تو ہی کھلوا لے نہیں. ہم نے تو سنا تھا مرنے کے بعد جائیں گے. اس کا مطلب ہے جنت کا دروازہ نیکی ہے، شیطان کا دروازہ بدی ہے. بدی کے دروازے بند ہو کر کے اللہ ہر ایک کو موقع دے دیتا ہے، آ جائے اوے آ جائے، اور پورا سال نہیں آ سکا، آ جا اب توبہ کر، اب ان کا ہو جا جو میرے ہو گئے. اسماعیل نبی تھا، یسع نبی تھا، ذوالکفل کون تھا؟ ریکارڈ کر سکتے ہو ریکارڈ کرو، لکھ سکتے ہو لکھو. ذوالکفل کے متعلق اختلاف ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا مبشر. کیا نام تھا؟ اہل تشیع کہتے ہیں اس کا نام تھا حزقیل. یہ نبی نہیں تھا، اس پہ متفق ہے تقریباً. اب کے دو چار مولوی کہنے لگے کہ وہ بھی نبی تھا. ہمارا اس بات کا اختلاف نہیں. ذوالکفل کا معنی ہے کفالت کرنے والا. یہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، صاحب ایمان تھا، غریب تھا. اس نے جب بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کر رہے تھے نا قبلہ شاہ صاحبان، اس نے کچھ لمحات کے لیے ایک نبی کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی. کیسے سمجھاؤں اس امت کو؟ او اللہ کے بندو، جو ایک لمحے کے لیے کسی نبی کو اپنے گھر میں پناہ دے دے وہ تو بنتا ہے علیہ السلام. فیاض صاحب خوش رہیں یار، راضی رہیں. وہ تو بنتا ہے علیہ السلام. اور جس ابو طالب نے 56 سال مصطفیٰ کی کفالت کی، یا تو کہ نبی کو پتہ نہیں تھا. آخری دلیل لے لو، میں اجازت چاہتا ہوں. اگر تو کہے کہ نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مومن نہیں، تو تجھ سے بڑا کافر زمانے میں کوئی نہیں. دیکھ، تجھ سے بہتر تو پھر فرعون ہے. فرعون بیٹھا ہے، فرعون کی گود میں ہے موسیٰ. فرعون نے ہزاروں بچے مروا دیے تھے. او جدے کول دریا آیا وہ گود وچ ہے، سائیاں کدھروں لے آ کے کتھے بٹھایا، ویکھ کے نا ایسے پیار کر رہا ہے. اب دیکھنا ذرا، موسیٰ علیہ السلام نے اوپر دیکھا، ایتھوں پھڑی. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بات از راہ مذاق نہیں کہہ رہا. یہ کمرہ کھلا ہے دوستو، کچھ اگر ادھر بیٹھنا چاہو ادھر بھی جگہ ہے. اچھا یہاں سے پکڑا. ایک بات ہے، ہنس کے سنے ہو اعتراض نہ سمجھیو، میں کہہ دا مطلب ایڈی تو ہے سی کہ ہاتھ چاہ گئی. فرعون کی
اس کا مطلب ہے بڑی داڑھی رکھنے سے کچھ نہیں بنتا، اندر فرعونیت نہ ہو۔ اور اس کا نام فرعون تھا نہیں، اس کا نام تو رمسیس تھا۔ فرعون اس کی فرعونیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس نے پیار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے نا، علیہ السلام نے ادھر اوپر دیکھا، ای تو پڑھ کے نا تو رکھ تھباڑ ماریا۔ تھباڑ دا تو انو تو نہیں سمجھ آئی نا، ایسا وجہ۔ اب موسیٰ کا تھپڑ لگا تھا، فرعون دے نا توڑ کم گئے۔ حضرت آسیہ کو دیکھ کے کہتا اوے اوئی یہی، اوے اوئی یہی۔ میں نے کہا ظالم، فرعون کو پتا چل گیا اے اوئی ہے، فرعون کو پتا چل گیا اس کی گود میں نبی ہے، ایک ہی وقت میں آسیہ سے محبت کرتا ہے، فرعون کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھی، یہ کفر تھا، کافر تھا۔ موسیٰ کو پتا چل جاتا ہے تو موسیٰ جس کا امتی بننے کی خواہش کرتا ہے، اس مصطفیٰ کو نہیں پتا کہ ابو طالب مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اللہ ذوالکفل، موسیٰ کو خبر ہو گئی۔ تربیت صرف اس چیز کا نام ہے دوستو، آخری جملہ یاد رکھنا، یہ تربیت کا اثر ہے جو باہر ملک میں ہنگامہ گیری ہے۔ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ، ہم اس بات کی بات نہیں کرتے کہ گرفتار کیوں کیا، کیوں گرفتار ہوتے نہیں بندے؟ میں منبر رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم آپ سے زیادہ حکومت کے مخالف ہیں۔ وہ کبھی کزن ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے۔ کزن وہ ہوتا ہے جو کال کی پاسداری کرے، کال کی پاسداری نہ کرے تو پیو پتر نو چھڑ دیندہ ہے۔ ایک کزن کیڑی کھیتی دی مولی ہے۔ ہمیں حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ وہاں اپنے وزیر اعظم سے کوئی بھی مطالبہ منوائیں، مگر اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ، فرانسیسی سفیر کی واپسی کیا مسئلے کا حل ہے؟ جس نے مسئلے کا حل دیا تھا وہ آپ نے مانا نہیں۔ مسئلے کا حل کیا تھا؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا کہ اگر عالمی عدالت انصاف میں کوئی فرد واحد کیس کر سکتا ہوتا تو ہم کرتے۔ حکومت پاکستان کیس کرے، وکیل طاہر القادری بننے کو تیار ہے۔ ہم کیس صرف لڑیں گے نہیں، عالمی قانون بنائیں گے کہ جو بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے اس کا ایک قانون بن جائے گا۔ تم اپنی حکومت پہ یہ زور دو کہ کیس کریں جا کر، وکیل کی ضرورت پڑے گی، ایڈا پانی ہے کوئی نہیں وکیل آج، وہ ہم دیں گے، ہماری خدمات ہے کیونکہ مصطفیٰ ہمارا نبی، ہم دیں گے۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر حکومت مطالبہ تسلیم نہ کرے تو کیا پائپ جلانا، ٹائر جلانا، ملک جلا کے رکھ دینا کیا یہ دین ہے؟ یاد رکھنا، اگر تمہارے اندر یہ عناصر آئے ہیں تو پھر بھی غلط ہے، اگر تم نے کیا ہے تو پھر بھی غلط ہے۔ حکومت نہیں مانتی تو حکومت غلط ہے، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو، مگر ملک کیوں جلاتے ہو یار؟ فرانس تو نہیں جل رہا، پاکستان جل رہا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، یہ تربیت کا ہی اثر ہے کہ 72 دن کے دنوں میں ایک گملہ نہ ٹوٹے، ایک پھول نہ ٹوٹے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آؤ اب بھی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو۔ رمضان برداشت کا نام ہے۔ اللہ بھوکے پیاسے رکھ کے تجھ سے بچا کے نا کسی اور کو نہیں کھلانا چاہتا۔ اللہ قوت برداشت پیدا کرتا ہے کہ عام دنوں میں کھانا پینا تیری ضرورت ہے، مگر جیسے رمضان میں کھانے پینے سے رک جاتے ہو، زبان کو بھی روک لو، کسی کو برا نہ کہو، گالی نہ دو، دماغ کو بھی روک لو کہ یہ اندر برا نہ سوچے کسی کا۔ اگر ایسا ہو تو روزہ ہے، ورنہ خالی بھوک ہے، پیاس ہے۔ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے اگلا جمعہ جو ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز ہوگا ہمارا قرآن، رمضان اور قرآن۔ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بتائیں گے قرآن کا سٹیٹس کیا ہے، قرآن سمجھو کیا ہے۔ جب 25 آیتیں ہم قرآن پہ پڑھ لیں گے پھر 25 آیتیں پڑھیں گے کہ رسول کیا ہے۔ قرآن کو اپنے اپنے علماء کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق مانیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اللہ نے رمضان کیوں دیا ہے۔ 50 سے زائد آیتیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 1:30 بجے سے کوئی 10 منٹ پہلے خطاب شروع ہو،
وہ خطاب تب شروع ہوگا جب آپ پہلے آ جائیں گے. تو آپ تھوڑا جلدی آنے کا وعدہ کریں. جتنا کم آئیں گے، دیر سے آئیں گے، میں اتنی آیتیں کم کر دوں گا انشاءاللہ العزیز. اگلے جمعۃ المبارک کو اس موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے، دعا کر چلے. العظمت للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.